تختی نمبر 26 علامات وقف. نیچے جو علامات دی گئی ہیں ان کو صرف سمجھنا ہے. آپ سمجھ لیجئے گا. قرآن شریف جب پڑھیں گے تو یہ سب علامات آئیں گی. اگر ہم نے اس کو قاعدے سے سمجھ لیا ہوگا تو وہاں پہ ہم سانس کہاں توڑنا ہے, کہاں نہیں توڑنا ہے, کہاں ملا کر پڑھنا ہے, تو یہ سب چیزیں ہم کو نیچے علامات میں ملیں گی. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقف کے معنی ٹھہرنا, یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں. اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں, اسی کے موافق وقف کریں. گول نشان, اس علامت کو آیت کہتے ہیں. یہاں ٹھہرنا چاہیے, مطلب یہاں رکنا چاہیے. 5, یہ مثل گول نشان کے حکم کے ہیں. یہ دونوں سیم ہی ہیں لگ بھگ. میم یہ وقف لازم کی علامت ہے, اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے. تو وقف مطلق کی علامت ہے, اس پر ٹھہرنا چاہیے. جیم وقف جائز کی علامت ہے, یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے. صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائیں تو رخصت ہے. قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. مع یہ معانقہ کی علامت ہے, 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں. قف یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں. صل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے. یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا, اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا, مطلب معنی بگڑ جائیں گے. سین یا سکتہ یہاں تھوڑی دیر آواز بلند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. وقفہ یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بلند کریں. وقفہ یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کریں اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے, جیسے کہ ایک ساتھ یہ صاد قاف کاف آ گئے تو جو اوپر ہوگی اس پر عمل کرنا بہتر رہے گا. نمبر 2, آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں, پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں.